عشرہ ذی الحج کے حوالے سے چند ایک ضروری مسائل عرض کیے جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج کی قربانی کرنے تک جو لوگ قربانی ادا کر رہے ہیں اور جن پر زکوٰۃ فرض ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہے، ان کے لیے یہ مستحب عمل ہے کہ وہ یکم ذی الحج سے لے کر قربانی کے ادا کرنے 10 ذی الحج تک اپنے ناخن اور اپنے ضروری اور غیر ضروری بالوں کو نہ تراشیں۔ اور یہ عمل اس وجہ سے مستحب ہے کہ اس سے عازمین حج کی کسی درجے میں مشابہت اختیار کی جاتی ہے، اور یہ مشابہت اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے جو جادوگر فرعون کے حواری اور ساتھی بن کر کے آئے تھے، اور انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ ہم تجھ پر کسی کو غالب نہیں آنے دیں گے، اور ہم ہر اس وار کو خطا کر کے رہیں گے کہ جو تیری طرف اٹھے گا۔ چنانچہ انہوں نے آنے سے پہلے اپنی خفیہ ایک میٹنگ کی تھی، اور اس میٹنگ میں ان جادوگروں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو، ہم ایسے شخص کے ساتھ مقابلے کے لیے اتر رہے ہیں کہ جو نبوت کا دعوے دار ہے، لہٰذا اگر تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہوا اور واقعتاً اللہ کا نبی ہوا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہانہ تلاش کر لیں، اور وہ ایسا کہ ہم اس نبی کی مشابہت اختیار کر کے چلے جائیں۔ چنانچہ سب نے داڑھیاں تو رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ داڑھی رکھنا ان لوگوں کی عادت تھی۔ داڑھی کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہی جبہ پہنا، وہی عصا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور بالکل ان کی مشابہت اختیار کر کے فرعون کے حواری بن کر میدان میں اتر آئے۔ اب جہاں مقابلہ شروع ہوا اور انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں وغیرہ ڈالیں، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک کو وہاں ڈالا، تو وہ اژدہا بن کر ان سب کو نگل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دم ان کے دلوں میں ایمان اتر گیا، اور وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اترے تھے، اب ان کے ساتھی بن کر یہ کہتے ہیں کہ ہم آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک دم ایمان کی شمع ان کے دل میں آ گئی، اور جیسے ہی یہ ایمان کی شمع روشن ہوئی ہے تو ایمان اور یقین کا اتنا پختہ ان کو قوت حاصل ہو گئی کہ فرعون کے یہ کہنے پر کہ اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ کر سوری پہ لٹکاؤں گا اور تمہیں سخت سزا دوں گا، تو انہوں نے یہ کہا کہ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کہ جو تو چاہے کر، اب ہمیں تیرا کوئی ڈر نہیں ہے، تو ہماری یہ زندگی لے گا، اور اس زندگی کے بعد ہمیں بہترین زندگی جنت کی نصیب ہو جائے گی۔ یہ تھا ان کا ایمان اور یقین، جو ایک دم بلند ہو گیا اس وجہ سے کہ پیغمبر کی مشابہت تھی۔ تو ایمان دینا اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یہدی من یشاء، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، لیکن ہدایت کے کوئی ذرائع ہوتے ہیں۔ تو ایک ذریعہ اس میں یہی ہے کہ نبی کی مشابہت، تو مشابہت بڑی عمدہ بات ہے۔ اور جب یہ عازمین حج کی مشابہت کہ جو حقیقت میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح اپنے احرام کی حالت میں ناخن اور بالوں کو نہیں تراشا، کیونکہ یاد رکھیے کہ احرام کی حالت میں ناخن اور بالوں کو تراشنا اختیار کے ساتھ اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ویسے ہی ٹوٹ جائے بے اختیاری، کوئی بال یا ناخن کوئی بغیر اختیار کے وہ ٹوٹ جائے، تو ایسے میں تو دم نہیں ہوتا، لیکن اختیار میں اگر اس کو دانستاً توڑا جائے یا اکھاڑا جائے تو ایسے میں دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں عازمین حج پیغمبر کی مشابہت اختیار کیے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ لوگ کہ جو یہاں بیٹھ کر انہی عازمین حج کی طریقے پر مشابہت اختیار کرتے ہیں، تو وہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں آ رہے ہیں۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں یہ جو مشابہت اختیار کرنا ہے، یہ بڑی عمدہ اور اعلیٰ بات ہے۔ دوسری بات اس میں، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، یہ مسنون ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی بڑی تعلیم فرمائی ہے اور یہ بڑا مبارک روزہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ اس دن کا روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے اور آئندہ دونوں سالوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ بڑے باعث برکت روزہ ہے، 9 ذی الحج کا روزہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، اور یوم عرفہ سے مراد یوں سمجھتے ہیں کہ جس طرح سعودی عرب میں 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں وقوف کیا جاتا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دن جہاں عازمین حج وقوف کر رہے ہوں تو پاکستان میں اگر 8 ذی الحج ہے تو اس دن روزہ رکھ لو کیونکہ یہ یوم عرفہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحج ہے۔ اب وہ اپنے ملک کے قمری حساب سے جو کیلنڈر چل رہا ہے اس کی مناسبت سے وہ دن یوم عرفہ کہلائے گا 9 ذی الحج کا۔ مثلاً اگر سعودی عرب میں 9 ذی الحج ہے اور پاکستان میں ایک دن پیچھے 8 ذی الحج ہے تو پاکستان میں اس دن یوم العرفہ نہیں کہلائے گا، اس دن 8 ذی الحج ہے، اس کے اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہوگا۔ چنانچہ اس کو یاد رکھیے کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے۔ یوم عرفہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی علماء نے بہت سی وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دن یعنی 8 ذی الحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا، جس خواب میں یہ دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب جب خواب سے بیداری ہوئی تو آپ کو کچھ تردد تھا کہ نہ معلوم یہ خواب اللہ کی طرف سے ہی ہے یا نہیں، تو آپ اگلے دن سوئے، تو اگلے دن یعنی 9 ذی الحج کو آپ نے دوبارہ یہی خواب دیکھا، اللہ کی طرف سے خواب آیا۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح طور پر اشارہ فرما دیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ چنانچہ اس دن یعنی 9 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب آیا جس میں واقعتاً بتا دیا گیا اشارے کے طور پر، تو آپ کو اب شرح صدر ہو گیا، یقین کامل حاصل ہو گیا، یعنی معرفت اور پہچان حاصل ہو گئی کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ چنانچہ اس معرفت عرفہ کی وجہ سے اس دن کو یوم العرفہ یعنی 9 ذی الحج کو یہ دن کہا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی علماء نے بیان کی کہ اس دن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام مناسک حج کی تعلیم دی تھی، اس وجہ سے 9 ذی الحج کو یوم العرفہ کہتے ہیں۔ تیسری ایک اور وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ عازمین حج عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو وقوف فرماتے ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے اس دن کو یوم العرفہ کہتے ہیں۔ بہت سے وجوہات ہیں، تو ایک اس میں یہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے۔ تیسرا اس کا ایک اور مسئلہ عشرہ ذی الحج کے حوالے سے عرض کیے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کے عصر کی نماز تک یہ 23 نمازیں بنتی ہیں۔ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہنا، اپنی زبان سے پڑھنا، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، اور ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ جائز ہے۔ بعض لوگ 3 مرتبہ پڑھنے کو واجب خیال کرتے ہیں، نہیں، 3 مرتبہ پڑھنا جائز ہے، لیکن 1 مرتبہ پڑھنا تو یہ واجب ہے، ضرور پڑھنا ہے۔ مردوں کو قدر بلند آواز کے ساتھ، چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں یا منفرد اپنی اکیلی نماز پڑھ رہے ہوں، دونوں صورتوں میں بلند آواز کے ساتھ ان کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور خواتین کو اتنی آواز میں پڑھنا ہوگا کہ وہ اپنی آواز کو خود سن سکیں۔ تو یہ 3 مسائل عرض کیے گئے۔ نمبر 1 کہ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج کی قربانی تک اپنے ناخن اور ضروری اور غیر ضروری بالوں کو نہیں تراشنا ہے، یہ مستحب عمل ہے، اور یہ مستحب عمل نہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قربانی ادا کر رہے ہوں، بلکہ ان کے لیے بھی ہے کہ جو قربانی ادا نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو بھی مشابہت اگر وہ اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کو بھی اللہ محروم نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات
کریم ہے، اور با کریمہ کارہا دشوار نیست، کہ جو کریم ہوتا ہے اس کا کوئی کام دشوار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی نواز دے گا اپنی رحمت سے کہ جو قربانی ادا نہیں کر رہے یا جن پر قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ ساجس نے روزے کا 9 ذی الحج کے روزے کا عرض کیا، اور تیسرا مسئلہ جو ایام تشریق ہیں، یعنی 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ تکبیر پڑھنا یہ مردوں پر، اور ایک مرتبہ خاموشی اور آہستہ آواز کے ساتھ عورتوں پر تکبیر پڑھنا یہ واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔